دوستو آج میں بالکل ایک نئے موضوع کو ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ دراصل یہ موضوع پرانا ہے اور پچھلے کئی مہینے سے جب سے میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے ہیں تب سے یہ میرے ذہن میں تھا، اور میں نے بڑی کوشش کی، بہت انویسٹیگیشن کی، بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی، اور ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ نواز شریف اس دفعہ کیسے ملک سے باہر گئے ہیں۔ وہ جیل میں تھے، ان کو سزا ہو چکی تھی، اور پورا ان کے گرد نیب کا اور حکومت کا اور عمران خان کا شکنجہ بڑا سخت ایک طرح سے آپ کہہ لیں کو جکڑا گیا تھا، اور کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ لگے کہ وہ باہر جائیں۔ جو ان کی اس سے پہلے کی میڈیکل رپورٹس تھیں، یا جس طریقے سے ان کو ایک دفعہ ہائی کورٹ نے باہر نکالا بھی، کچھ چانس بھی دیا ٹریٹمنٹ کرانے کا، تو وہ سارا کچھ ان کا وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ کاؤنٹر ہو چکا تھا، اور اس میں بھی اب کچھ جان نہیں رہی تھی اس آئیڈیا میں کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ باہر جائیں۔ اور بالکل وہ جیل میں اور بڑی ایک عجیب سی کیفیت میں تھے، اور لوگوں کو اب نہیں لگتا تھا کہ باہر جا سکے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ میاں نواز شریف اچانک آنن فانن آپ نے دیکھا کہ بالکل چند دنوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں، اور اس طریقے سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ایسا ایک ماحول بنا کہ چند دنوں میں وہ یہ جا اور وہ جا، میاں صاحب ملک سے باہر اور لندن میں جا کے اپنے جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں ان میں اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیا ہوا، ایسی کس نے رول پلے کیا، کون سا ایسا کردار تھا، کوئی ایسا؟ دیکھیں پاکستان کی یہ ہسٹری ہے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری ایک تاریخ ہے جس کی بنیاد پہ ہمیشہ جب بھی وہ کسی سٹریس میں آئے ہیں، کسی مشکل میں آئے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی نے ریلیف لے کے دیا ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو مورے ہیں یا اپنے تعلقات ہیں ان کو استعمال کیا ہے، اور ہمیشہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس مشکل سے۔ لیکن اس دفعہ وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں، کون سے ایسے ادارے ہیں، کون سا ایسا کردار ہے جس نے یہ رول پلے کیا ہے؟ تو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے ریچ آفیشیل کو، اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر لیں۔ دوستو تھوڑا سا ماضی میں اس لیے میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اندازہ ہمیں ہو جائے کہ یہ جو اس وقت ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب 85 میں تو آئے، پاور میں آ گئے، اور 93 تک مسلسل وہ پاور میں رہے۔ اس میں 2 دفعہ وہ چیف منسٹر بنے، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور 93 میں جب ان کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے پنجاب اسمبلی میں، تو وہ باہر چلے گئے میڈیکل گراؤنڈز پہ اس وقت کمر کی درد کا بہانہ کر کے۔ اور تب تک کی پاکستانی سیاست میں میڈیکل گراؤنڈز ہی ہمیشہ سیاستدانوں کے کام آتی رہی ہیں کہ جب وہ ایگزائل میں جانا چاہیں یا ملک کو چھوڑ کے جانا چاہیں، یا جو رولرز ہوتے ہیں وہ بھیجنا چاہیں ان کو، تو میڈیکل گراؤنڈز ہی بہانہ بنتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بےنظیر بھٹو جب جنرل ضیاء کے دور میں وہ جیل میں تھی تو ان کا بھی اسی طرح میڈیکل گراؤنڈز بھی ان کو باہر بھیجا گیا تھا، چونکہ جنرل ضیاء بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے۔ بہت سے اور کریکٹر تھے جو مصطفیٰ کار وہ اور ذرائع سے گئے، اور وجوہات کی یا اور راستوں سے گئے، بھاگ کے گئے، ملک بارڈر کراس کر کے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو گئی تھی محترمہ، یہ باقاعدہ میڈیکل گراؤنڈز پہ گئی۔ اس کے بعد یہ شہباز شریف کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو لاجیکل ہے، ٹھیک ہے جی انہوں نے باہر جانا ہے، وہ نہیں اپوزیشن کی مار سہ سکتے، تو وہ باہر چلے گئے۔ ایک بھائی ادھر فائٹ کر رہے ہیں، ایک بھائی باہر جا کے محفوظ ہو گئے کہ وہ وہاں پہ جا کے جوڑ توڑ بھی کریں، اور اپنے جو ایک طرح سے کہہ لیں ریزرو فورس کے طور پہ بھی کام کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ میاں صاحب جب ان کے اگلا دور، تو پھر ان کو پاور مل گئی، اور 99 میں دوبارہ ان کے اوپر مشکل کا دور آیا، اور یہ بڑا سخت دور تھا ان پہ، اس لیے کہ ان پہ طیارہ اغوا کیس بن گیا، ان پہ جنرل مشرف کو ٹاپل کرنے کا وہ جو سارا ایشو تھا، ان کے اس میں اغوا کے وہ بھی شامل تھے، یعنی ان کا اغوا بھی اس میں شامل تھا۔ تو وہ سارے کیس میں ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، اور ان کو سزائے موت ہوتے ان دی لائن آف فائر میں جنرل مشرف نے بھی یہ لکھا کہ وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ سب کو پتہ تھا کہ، اور خطرہ تھا کہ آگے جا کے کہیں سزا ان کی وہ سزائے موت میں نہ بدل جائے۔ خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جوڈیشل مرڈر جس کو سب کہتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں یہ قرینِ قیاس نہیں تھا کہ میاں نواز شریف بھی چونکہ ایک فوجی آمر کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا، تو کہیں ان کا انجام بھی اس طرح کا نہ ہو۔ تو اس طرح کے ماحول میں وہ پورے اس وقت بھی جیل میں تھے، اور سزا ان کو ہو چکی تھی، لیکن تب سب کو پتہ ہے
کہ پھر ان کے دوست جو ہیں وہ کام آئے. رفیق حریری صاحب لبنان کے اس وقت پرائم منسٹر تھے. وہ بہت بڑے بلینر بزنس مین تھے جیسا کہ میاں صاحب خود تھے, اور وہ وہاں کے پرائم منسٹر تھے جیسا کہ میاں صاحب لبنان کے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. تو ان دونوں کی دوستی کام آئی, اور انہوں نے اب آگے پھر کیمپین کی. اور ان کے جو شاہ فہد ہیں سعودی عرب کے, چونکہ یہ دونوں شاہ فہد کے ساتھ ان دونوں کا بڑا قریبی تعلق تھا, میاں نواز شریف کا بھی اور رفیق حریری صاحب کا, بلکہ سعودی گورنمنٹ سے, شاہی فیملی سے, اور شاہ عبداللہ جو اس وقت ولی عہد تھے ان کے ساتھ بڑا کلوز ان کا تعلق تھا. تو وہ کام آئے. پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے اس وقت امریکہ کے, ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا, بیچ میں انوالو کیا گیا. تو ساری بارہ ماحول یہ بنا جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے اور سعودی عرب میں سرور پیلس میں جا کے انہوں نے لائف انجوائے کی. پھر وہاں سے وہ لندن چلے گئے. لیکن اب جو صورتحال تھی, اب آپ کو پتہ ہے یہ دوسری دفعہ ہوا ہے جب سے وہ پاور سے اترے. اس سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو سزا ہو چکی تھی, اس وقت بھی 10 سال کی سزا ہو چکی تھی اور نااہل ہو چکے تھے فار لائف. اور اس وقت بیگم کلثوم نواز ان کی بیگم صاحبہ بیمار تھی لندن میں. تو اس بہانے سے میاں صاحب کو کورٹ سے ریلیف مل گیا, ان کو باہر بھیج دیا گیا. تب بھی ایک بن گیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے, وہ ایک گراؤنڈ ان کی نہیں میڈیکل گراؤنڈ, تو ان کی مسز کی میڈیکل گراؤنڈ بنی, تو ان کو باہر بھیج دیا گیا. لیکن الیکشن جب قریب آیا تو اس وقت سچویشن ایسی بنی کہ لگا کہ ان کی جو پارٹی ہے کہیں وہی نہ چوری ہو جائے اور ان کے گھر سے ہی ان کو نہ کچھ چوری کر لے. تو جب یہ خطرات ان کو پیدا ہوئے اور ووٹ بینک کا بھی ان کو خطرہ پڑا کہ اگر وہ باہر سے نہیں آئیں گے تو ان کا ووٹ بینک بھی جو ان سے چھن جائے گا, تو ان وجوہات کی بنیاد پہ واپس آ گئے. لیکن جب واپس آئے تو معاملات ان کے لیے اور زیادہ سنگین ہو گئے, اور ان کو سزا بھی مل گئی اور وہ جیل میں بھی چلے گئے. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کوشش کی ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی, میڈیکل گراؤنڈز پہ بنانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ ایک ہائپ کریٹ اور پتہ چلے بڑے سیریس ایل ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے 6 ہفتے کے لیے گھر میں رہ کے جب وہ واپس آ گئے جیل میں, تو ان دا مین وائل کچھ ایسا ہو نہیں سکا کہ ایسی کچھ سچویشن ڈیولپ ہوتی کہ یہ ایشو, یہ گراؤنڈز کچھ بن سکتی. تو اب ایسا تھا کہ جی وہ بالکل میاں صاحب جو ہیں وہ تو اندر ہی ہیں اور کوئی چانس نہیں ہے اب ان کے نکلنے کا. اب کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو سزا ہی بھگتنی پڑے. اور عمران خان جو ہے وہ تو بالکل فلی ڈٹرمنڈ نظر آئے کہ کسی صورت بھی اپنے ایک ایسے بندے کو جس کے خلاف الیکشن لڑ کے لیکن زرداری ان کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے, اس لیے کہ زرداری کا مینڈیٹ عمران خان نے نہیں لیا. زرداری کے ووٹ بینک میں عمران خان نے اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے پنجاب میں زرداری کا ووٹ بینک ان کو ملا ہے لیکن سندھ میں زرداری صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان نے جو ووٹ بینک جہاں پہ خاص طور پہ ان کا ہے انفلوئنس بڑا ہے وہ تو کراچی ہے یا پھر پنجاب ہے. پنجاب میاں نواز شریف صاحب کا تھا. تو ان کے ایک طرح سے کہہ لیں پالیٹکس میں جو اینیمی نمبر 1 تھے وہ تو میاں نواز شریف کا ایک طرح سے ان کا ایشو تھا نا. تو وہ جب جیل میں, اور عمران خان کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے کہ بڑے جو الزامات ہیں وہ بھی کورٹ میں پروو ہوئے اور کورٹس نے ان کو سزا دے دیے, تو اس صورتحال میں وہ کیسے اپنے دشمن کو جانے دیتے. لیکن یہاں پہ ایک ذرا رک جائیں تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ دیکھیں کہ باقی تو جو بھی تعلقات یوز ہوتے رہے لیکن ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ شریف فیملی میں سے جو ایلڈر شریف تھے میاں محمد شریف جو والد تھے, سربراہ تھے فیملی کے, جب تک وہ زندہ رہے تب تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی فیملی کو رائز اور فال دونوں میں, رائز میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اور فال میں بھی جب کرائسس آتا تھا تو اس سے نکالنے کے لیے ان کا بڑا اہم رول ہوتا تھا. اور بہت سے مواقع ہیں جن کے اوپر یہ بڑا مشہور تھا کہ جس بندے کی خدمات وہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے تھے وہ اس کو چوتھا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اس کے ذریعے اپنے مقاصد جو بھی اپنے بیٹوں کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس بندے کو استعمال بھی کر لیتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. اور اس طرح ان کے کئی چوتھے بیٹے تھے, پالیٹکس میں بھی تھے, بیوروکریسی میں بھی تھے, فوج میں بھی تھے, ایک ٹائم میں جنرل مشرف بھی ان کے چوتھے بیٹے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تو اب نہیں رہے تھے, اب تو وہ نہیں تھے. تو اب کوئی صورت انٹرنیشنلی کوئی ایسا پولیٹیشین بھی نہیں ہے, ملک کے اندر بھی ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے, عدالتوں سے بھی ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں بن رہا, کوئی میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کا ایشو کریٹ کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ ہائپ کریٹ کی جائے. میڈیا وہ کچھ ایسی نہیں بن رہی سپورٹ, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان میں جان اور وہ ایسا کوئی پریشر بلڈ اپ کر سکیں. تو کیا صورت تھی, وہ کون سی شخصیت تھی, وہ کون سا ادارہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ باہر گئے؟ یہی وہ پہلی ہے جس کے بوجھنے کے لیے میں نے اتنے مہینے محنت کی اور میں نے جاننے کی کوشش کی,
اور میں اس پہ پہنچ گیا ہوں جب تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں. دیکھیں اس میں ایک اور سوال بھی اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک تو ان کے جو پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور دوسرا یہ جو فضل الرحمان صاحب کا دھرنا، دیکھیں وہ اسلام آباد پہنچ گیا اور زرداری صاحب نے بھی وہ ایک پریشر کریٹ کر دیا، بلاول صاحب وہاں پہ دھرنے میں چلے گئے، تو اپوزیشن ساری اکٹھی ہو گئی، گورنمنٹ کے لیے بڑا خطرہ بن گیا. یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو دھرنا تھا اور یہ جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، یہ سارے کا سارا ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ سارا سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے یہ سچویشن ڈیولپ بنائی گئی تھی. اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو باہر بھیجنا ہے. اور فیصلہ کیسے ہوا تھا آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو راز ہے، رازوں کے اندر راز ہے، تاریخ کا یہ چھپا ہوا راز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بڑا حیران ہو گیا آپ کے ہیں اچھا ایسا بھی، یہ ایک ایسی شخصیت، ابھی سوچیں آپ جتنے گھوڑے دوڑا لیں آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اب کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جس کو پتہ ہے، جس کے علم ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اور وہ تھیں محترمہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ. اس دفعہ بڑے میاں شریف صاحب نہیں تھے، اس دفعہ رفیق حریری نہیں تھے، اس دفعہ پریزیڈنٹ کلنٹن نہیں تھے، اور شاہ فہد شاہ عبداللہ نہیں تھے. اس دفعہ کلثوم نواز کو کینسر نہیں تھا، وہ بیمار نہیں تھیں. اس دفعہ کچھ ایسی ایکسکیوز نہیں تھی. تو جب سب کچھ، سارے دروازے بند ہو گئے، سارے راستے بند ہو گئے، تو پھر جو والدہ، آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کا کردار اللہ کے میاں کے آگے بھی گڑگڑانا ہو تو والدہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ میاں سے تو ظاہر ہے دعائیں کی ہوں گی، وہ تو والدہ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کو ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پہ آن لائن لیا، اور ٹیلی فون پہ ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی، یہ ساری سچویشن کی کہ میرے بیٹے کو اس مشکل سے نکالیں اور ہماری فیملی کو اس مشکل سے نکالیں. اور اس میں یہ جو باقی ساری ریچولز تھیں جو شہباز شریف صاحب کے، سلمان شہباز نے دعویٰ کر دیا، آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ شہباز شریف نے بڑے کارنامہ کیا ہے کہ یہ ڈیل لے کے آ گئے اور وہ اپنے بڑے بھائی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ بھی ساری بعد میں رسومات طے ہوئی تھی. وہ طے ہوا تھا کہ کیا آگے اس جب نکال تو دیں گے تو کیا شریف فیملی کا رول ہوگا، کس طریقے سے پالیٹکس میں وہ انٹری ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، خاموش بیٹھیں گے، سائڈ پہ بیٹھیں گے، سیٹ اپ کو چلنے دیں گے، 2023 کے الیکشن کا انتظار کریں گے، کون کیا کرے گا. یہ جو سارا کچھ ہے پھر تب وہ چیزیں طے ہوئی تھیں. اس میں پہلے طے ہو چکا تھا جب بڑی محترمہ جو والدہ صاحب ہیں میاں صاحب کی، ان کا ٹیلی فون گیا، اس ٹیلی فون کے نتیجے میں یہ ڈیسیژن ہو چکا تھا. تو یہ جو چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. ہمارا یہ بہت بڑا ایک طرح سے کہہ لیں یہ بریک ہم نے ایک نیوز کی ہے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.